ایک عظیم المرتبت شخصیت حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتخاب فرما کر آپ نے نہ صرف اس کے حوالے سے کام کیا ہے بلکہ شہری سطح پر آپ نے نظریں جمائے رکھی اور مختلف شعبوں میں کام کر رہی شخصیتوں کا انتخاب کر کے آپ نے ان کے لیے حوصلہ افزائی کا سامان بھی مہیا فرمایا ہے۔ جب بھی تذکرہ آتا ہے اور نام آتا ہے تو دو چیزوں سے منسوب کر کے آپ کی شخصیت کو پڑھا جاتا ہے اور جانا جاتا ہے۔ ایک تو آپ کی شخصیت کو حضرت خواجہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے جانا جاتا ہے، اور دوسرا خود آپ کے مثنوی شریف مثنوی مولانا روم کی نسبت سے آپ کو جانا جاتا ہے، اور ان دونوں حوالوں سے آپ کا بڑا ہی زبردست تعارف کرایا جاتا ہے۔ دونوں چیزوں میں اگر دیکھا جائے تو آج پوری دنیا میں جن شخصیات کو سب سے زیادہ پڑھا جا رہا ہے ان میں سر فہرست حضرت علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام ہے، اور آپ کی شخصیت کو سب سے زیادہ پوری دنیا میں اگر پڑھا جا رہا ہے تو آپ کی مثنوی شریف کے حوالے سے پڑھا جا رہا ہے، بلکہ آپ کی مثنوی کے معنویت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تقریباً دنیا کی ہر زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے اور اس کا درس بھی دیا جا رہا ہے۔ مگر ایسا نہیں ہے کہ حضرت علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خدمات میں صرف مثنوی شریف ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ مثنوی شریف کل کی بھی ضرورت تھی اور آج کی بھی ضرورت ہے، اور اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ فقہ و تصوف پر کام کرنے والے ایک بڑے طبقے نے مثنوی شریف کو مکمل طور سے رد کر دیا ہے، اور انہوں نے کبھی بھی مثنوی مولانا روم کو نہیں سراہا۔ اس میں بڑے بڑے نام شامل ہیں، چونکہ تصوف کا اور اخلاق کا درس جس انداز میں دیا گیا ہے وہ نرمی کے گوشوں کو اختیار کرتا ہے، مگر تردید کے باوجود دنیا اس بات کو آج ماننے پر تیار ہے کہ مثنوی شریف کی جو اہمیت اور معنویت ہے وہ کل بھی مسلم تھی اور آج بھی مسلم ہے اور ہمیشہ مسلم ہے، کیونکہ اسلامی نظریات اور اسلامی تعلیمات کو جس زاویہ نظر سے علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شریف میں پیش فرمایا ہے وہ مسلمانوں کے غالب رہنے کی صورت میں بھی کام آئے گا اور مغلوب رہنے کی صورت میں بھی کام آئے گا، اور مسلمان جس خطے میں بھی رہے گا، چاہے وہ حکمراں بن کے رہے چاہے وہ محکوم بن کر کے رہے، مثنوی مولانا روم اسلام کی اشاعت اور اسلام کی اخلاقانہ تعلیم کو فروغ دینے کے لیے ہمیشہ کام آتی ہے۔ لہذا علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت پورے آفتاب و مہتاب کے ساتھ جہاں پر نظر آتی ہے وہ خود آپ کی مثنوی شریف مثنوی مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یقینی طور پر مثنوی مولانا روم کا درس تقریباً خطوں میں دیا گیا اور دیا جا رہا ہے۔ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہمارے شہر میں بھی اس کا درس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ جہاں تک میرے خیال میں آ رہا ہے کہ حضرت علامہ و مولانا ڈاکٹر تنویر خدا نمائی صاحب قبلہ خانقاہ شیخ روضہ شریف میں تشریف لاتے تھے اور اس کا درس بھی ہوتا تھا۔ خدا کرے کہ یہ سلسلہ اور دراز ہو اور امت اور خاص کر کے اہلیان شہر اس سے مزید استفادہ کر سکے۔ دوسری چیز یہ ہے
کہ حضرت علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضرت خواجہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات سے جوڑ کر لکھا جاتا ہے. اور حال یہ ہے کہ آپ کے اس شعر کو بڑی مقبولیت ملی اور آج بھی پڑھا جاتا ہے کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. اس شعر کو پڑھا جاتا ہے، بلکہ آپ کو کہوں کہ آج کے زمانے میں یہ تو بطور طرز بھی پڑھا جاتا ہے، بلکہ سچائی یہ ہے کہ جب صاحب سلسلہ کو مولویوں پر طرز کرنا ہو تو شعر کو پڑھا جاتا ہے. لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر ایک خواجہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اگر زمانے کو جلال الدین رومی دیا ہے تو اسی جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواجہ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کائنات مطالعہ بھی فرمایا. ورنہ سچائی یہ ہے کہ خواجہ شمس الدین تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اگر کی ذات اور ان کے نسبتوں سے اگر جلال الدین رومی کا نام نکال دیا جائے تو پھر کہیں نظر نہیں آتا. ایسا نہیں ہے